تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، جب بات 13ویں صدی تک پہنچ چکی ہے حضرات، ہم اور آج یہاں پر جب جمع ہوئے ہیں تو وہ اپنے پیارے عزیز حضور مفتی اعظم ہند کی یاد کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات سب جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں لوگوں کا کاموں کے ساتھ نام تو محفوظ ہوتا ہے، مگر ان کی جشن ولادت کو انسانی دنیا میں ایک عظیم دن کی حیثیت سے کہیں نہیں منایا جاتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت طیبہ کا یہ عظیم دن اگر کسی مفکر کا دن ہوتا، کسی مصنف کا دن ہوتا، کسی محض محقق کا دن ہوتا، کسی عظیم شاعر کا دن ہوتا تو یقیناً نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا، نہ فرزانوں کی یہ جماعت ہوتی۔ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ دن اپنے دور کے ایک ثروت کا دن ہے، ایک منصور کا دن ہے، ایک عاشق رسول کا دن ہے، اور دیوانہ عشق مصطفیٰ کا دن ہے، ایک عامل بالحدیث کا دن ہے، ایک پیکر عشق مصطفیٰ کا دن ہے، اور عشق جہاں جہاں قدم رکھتا ہے زندگی کے مینار تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات آج ہم اور آپ سب مل کر کے جس کی یاد منا رہے ہیں، دراصل ہم اپنے حضور مفتی اعظم ہند کے نقوش و قدم پر اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے وہ عظیم مینار تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور کردار اور بلندی کی ضمانت بن جائیں۔ حضرات یادیں سہارا ہوتی ہیں زندگی کے لیے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم حضور مفتی اعظم ہند کی یادوں کے ساتھ نہ صرف جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی جانتے ہیں۔ حضرات جب بات 13ویں صدی تک آ گئی تو 13ویں صدی میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی جماعت کا جنم ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، وہابیت کیا ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم لیا، اس کو دیکھنا ہے تو 1857 کی تاریخ سے پہلے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ افریقہ کا رہنے والا انسان ہو، وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا انسان ہو، 1857 سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہل سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی نئی تحریک نہیں دکھا سکتے، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے، تم دکھا ہی نہیں سکتے۔ 1857 سے پہلے انگریز اسے غدر کہتا ہے، دھوبے کا نام دیتا ہے، بغاوت کا نام دیتا ہے، مگر ہم اسے جہاد آزادی کا نام دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم جہاد حریت کا نام دیتے ہیں، اسے جہاد آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا، محسوس کر لیا، جان لیا، بغاوت کی ہے، انقلاب کا پرچم بلند کیا ہے تو علماء حق نے کیا ہے، اہل حق نے کیا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، علامہ کفایت علی کافی نے کیا ہے، حضرت شہیری نے کیا ہے۔ یہ علماء اہل سنت ہے، یہ علماء حق ہے۔ اگر یہ علماء حق رہے، اگر یہ زندہ رہے تو امت مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہیں انڈمان بھیج دو، انہیں درختوں پر سولی دے دو، اور پھر مگر وہ پاک روحوں کو کتنی عزیز تھی موت، کتنی پیاری تھی موت، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات بسم اللہ خان نے کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انگریز جان گیا کہ امت مسلمہ کو بانٹو، ان کے سینہ سے محبت صوفی اکرام نکالو، محبت جہاد نکالو۔ اس کام کو کرنے کے لیے ایک مدرسے کی تشکیل ہوتی ہے جس کو آج دنیا دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ یورپ کی ترجمانی کرتا ہے دیوبند، ارے غیروں کی ترجمانی کرتا ہے، برطانوی حکومت کی ترجمانی کی ہے اس دیوبند نے۔ دیوبند کا مطلب آتا ہے جہاں پر شیطان و جنات و خبیث
جتنے بھی شیاطین ہیں وہ جمع ہو جائیں اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف تحریک کو رچے، مسلمانوں کے خلاف عقائد کو رچے، مسلمانوں کے دلوں سے صوفیہ کرام کی محبت کو نکالے، مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت کو نکالے۔ اس کا نام ہے دیوبند، جس دیوبند سے نہ کبھی مذہب، جس دیوبند سے فارغ ہونے والی، فراغت پانے والی علوم و فنون کو حاصل کرنے والی جتنی بھی اولادیں ہیں، انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں کبھی حصہ لیا ہی نہیں، اور جب انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے تو میرے بھائیوں، اور انہوں نے مذہب اسلام کے دامن پہ آتنکوادی کا دھبا لگا دیا۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ حزب اللہ کے مجاہدین ہو، حافظ سعیدہ ہو، جتنے بھی یہ آتنکوادی سنگٹن ہیں، یہ سب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کاٹا، ان کا ٹانکا یہیں سے بھرا ہوا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، انہوں نے مذہب اسلام کے دامن پہ دھبا لگا دیا کہ مذہب اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، مذہب اسلام ٹیررسٹ سکھاتا ہے۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا انسانیت کے لوگوں سے، ارے مذہب اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے، مذہب اسلام ٹیررسٹ نہیں سکھاتا ہے، مذہب اسلام امن شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور جو ٹیررسٹ ہیں، جو آتنکوادی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جو مسلمان ہیں وہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتے، اور آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دیوبند کی جو تشکیل ہوئی ہے، یہ 1857 سے پہلے اس مدرسے کے کہیں پر نام و نشان نہیں تھا، لیکن 1857 کے بعد میں اس مدرسے کی تشکیل ہوتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے انگریز نے جب یہ سوچ لیا کہ مسلمانوں کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو پھر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اگر یہ علماء حق رہے تو ان کو سولی پہ چلا دو، انہیں انڈمان بھیج دو، تو بڑے بڑے علماء کو انڈمان بھیج دیے گا۔ پھر ایک ایسی نااہلوں کی جماعت پیدا کی گئی، اس کام کو کرنے کے لیے ایک مدرسے کی تشکیل ہوتی ہے جس کو آج دنیا دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو سنو اے ظالمو، تم کل بھی یورپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ایک کتے کی حیثیت رکھتے تھے، اور آج بھی اسی کتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہو، کیونکہ وہ انگریز جو مسلمانوں کے پیشواؤں کی لاشوں کے مینار تعمیر کروا رہا ہے، وہ انگریز جو مسلمانوں کے پیشواؤں کو سور کی کھال میں لپیٹ کر کے آگ میں جلا رہا ہے، وہ انگریز جو ہندوستانیوں کو گاجر مولی سے زیادہ بدتر طریقے سے کاٹ رہا ہے، مگر وہی انگریز دیوبند میں رہنے والے چند بکے ہوئے مولویوں کو تنخواہیں، وظیفہ، تحفہ تحائف عطا کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لو جس طرح آج کے دور میں جہاں موجودہ دور کی حکومت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے، وہیں پر چند بکے ہوئے مسلمانوں کے داماد، مسلمانوں کو داماد بنایا جا رہا ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور دیش کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، دیش کے غداروں، بتاؤ تو صحیح، تم نے کون سی تحریک میں، تم نے کون سی جہاد آزادی میں، تم نے کون سی ہماری تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے؟ بتاؤ کون سا پیشوا تمہارا شہید ہو گیا؟ تمہارا قاسم، وہ مسلمانوں کی دلالی کرنے والا، مسلمانوں کے دلوں سے محبت صوفیہ اکرام کو، محبت صوفیہ کو نکالنے والا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ جب پورے ہندوستان کا سروے کیا تھا، اس وقت انہوں نے جان لیا تھا کہ جب تک ہم مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت کو نہیں نکالیں گے، جب تک مسلمانوں کے دلوں سے ہم محبت صوفیہ کو نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پہ غلبہ نہیں پا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم مسلمانوں کو تہہ تیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں پہ حکومت کرنا ہے تو ان کے دلوں سے جہاد کی جو روش ہے، جو مجاہدین کا ایک باقاعدہ ایک گروہ سنگٹن ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ مجاہدینی سوچ ہے، یہ جہاد کا جو ان کے اندر ولولہ، جو ان کے اندر شوق، جو گامزن ہے، اس کو نکال دو۔ اور جب تم جہاد کو، ان کے سینوں سے جہاد کی محبت کو نکال دو گے، تو صوفیہ اکرام کی محبت کو نکال دو گے، تو میرے بھائیو انسان تو باقی رہے گا، مسلمان تو باقی رہے گا، لیکن یہ بے جان، بے روح کے ایک جسم کی طرح ہو جائے گا۔ جس طریقے سے جس جسم میں روح نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیو ایک مردہ لاش کی طرح ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس مسلمان کے دل میں میرے بھائیو محبت صوفیہ اکرام نہیں ہوتی ہے، محبت جہاد نہیں ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ وہ مردہ انسان کی طرح ہوتا ہے۔ ارے